السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 41 یعنی 41 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سامعین کرام، حدیث بہت مختصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ایک مسلمان کی پوری زندگی کو بتلاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں حقیقی معنوں میں مسلمان ہے یا نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں اس وقت مسلمان ہوگا جب اس کے کسی بھی بات سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی بھی گالی نہیں دے، کبھی بھی اس کو برا بھلا نہ کہے، کبھی بھی اس کی بدگوئی نہ کرے، کبھی بھی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اس کے اوپر بہتان بازی نہ کرے، اس کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے، یا کسی بھی بات کو لے کر کے اس کو طعنہ نہ دے۔ سامعین کرام، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، مسلم سماج و معاشرے میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں، اور 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا ہے کہ ایک مسلمان کی زبان سے اگر دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور جب ہم مسلمان کی بات کہیں تو مسلمان سے مراد وہ مسلمان آدمی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا مسلمان بھی اگر اس کی زبان سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، بس سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، کوئی برے الفاظ نہ نکلے، کوئی ایسا کلام نہ نکلے جو جھوٹ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اپنے بھائی کے پیچھے ہم اس بھائی کی برائی کو بیان کریں، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ان کے تقاضے ہیں، ان کے کسی تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر طعنہ زنی کرے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک انسان کی پہچان تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان کی پہچان تو بہت دور کی بات ہے، ایک انسان کی پہچان بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زبان پر لگام دے، سب سے پہلے اپنی زبان پر لگام دے۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا اسٹیپ وہ نہ اٹھائے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس کے خلاف ایسا عمل کرنا جس سے اس کو دھوکہ ہو جائے، اس کو فریب ہو جائے، اس کی چیٹنگ ہو جائے، لوگوں کو اس کے خلاف ورغلائے، یا پھر ایسا اسٹیپ اٹھائے جس سے اس کی عزت و آبرو داغدار ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم
حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھی دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو گالی دے؟ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو گالی دے؟ نہیں چاہے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے، کوئی آپ کو چیٹنگ کرے، کوئی آپ کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے؟ جب ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ویسا کرے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ ویسا کیوں کریں؟ اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ ویسا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم ایمان والے تو دور کی بات ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اوپر ہم تمام کو خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔